نہیں مولانا ادھر آئیے, مولانا کے لیے ادھر کرسی لگائیے بھائی. شیخ عبدالمعید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. محترم بزرگوں, نوجوانوں اور عزیز بچوں, اسلام اجنبیت کے عالم میں پھیلا اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اجنبی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں, وہ اجنبی ہے. کسی شہر میں کوئی مسافر پہنچتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے, لوگ اس کو جانتے پہچانتے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا, اسلام اجنبیت کے عالم میں پھیلا. جب اسلام آیا تو لوگ اس کو جانتے پہچانتے نہیں, قبول کرنے سے انکار کر دیا. چند سعادت مند ہستیوں نے اس کو قبول کیا شروع میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, کہ یہ اسلام ایک وقت آئے گا ایسا کہ پھر اجنبی بن جائے گا. اسلام کو, اسلام کی تعلیمات کو, اسلامی عقیدے کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, منہج صحابہ کو لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. فطوبى للغرباء, تو ایسے اجنبی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ اسلام اجنبیت کے عالم میں پھیلا اور جس نے بھی اس کو قبول کیا اسلام نے اس سے ایک چیز کا مطالبہ کیا, اور وہ کیا چیز ہے؟ استقامت. کہ جب کہہ لیے ہو ربنا اللہ, اسلام لے آئے ہو, کلمہ پڑھ لیے ہو, اسلام کی روشنی دل تک پہنچ چکی ہے, تو اب اسلام استقامت چاہتا ہے. کیونکہ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام ابلیس اور ابلیس کی ذریت کے مقابلے میں وہ واحد حق اور مذہب ہے جس کو ابلیس اور اس کی ذریت نہیں چاہتی, شروع سے لے کر کے آج تک. تو اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتا ہے؟ استقامت.
کہ جب اسلام لے آئے ہو، دل میں اتر گیا ہے، اس کی روشنی پہنچ گئی ہے، تو اب اسلام پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، کیا وعدہ ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں۔ اور واقعی اسلام جو لے آتا ہے اور صحیح معنوں میں ایمان اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو وہ دنیا کی طاقتوں سے اور دنیا کی خوف سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی دولت اور اتنے بڑے رب کا سہارا جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوتیں اس کی قوت کے آگے پھیل ہیں، اس کے لشکر کے آگے سارے لشکر کوئی معنی نہیں رکھتے، تو اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ وہ علل اعلان، ببانگے دہل، ڈنکے کی چوب پر وہ حق کا اعلان کرتا ہے، حق پر جمع رہتا ہے، حق کو پھیلاتا رہتا ہے، حق کا آوازہ بلند کرتا رہتا ہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور نہ غم ہوتا ہے۔ جب آپ استقامت اختیار کریں گے، صحیح بات، حق بات لوگوں تک پہنچائیں گے اور حق بات پر عمل کریں گے، تو بہت سارے آپ کی زندگی میں ایسے موڑ آئیں گے کہ آپ کو غم اٹھانا پڑے گا، آپ کی تجارت کو لوگ نقصان پہنچا دیں گے۔ ایک ڈاکٹر ہمارے یہاں تھے، جب انہوں نے بدعت اور خرافات کو، قبر پرستی کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت کا راستہ اپنایا، تو وہاں کے علاقے کے مریضوں نے ان کے ہاں جانا چھوڑ دیا۔ غم، آپ کا بھائی ساتھ نہیں دے گا، آپ کے گھر والے ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے دل کے اندر ایک غم ہوگا، ملال ہوگا، افسوس ہوگا، لیکن دین کی خاطر وہ غم اپنے دل پر نہیں لیتے، کوشش کرتے رہتے، محنت کرتے رہتے۔ تو ہمیں دین کی یہ دولت مل جانے کے بعد ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے، اور استقامت ہر میدان میں، استقامت آنے والی مصیبت پر صبر کریں، یہ بھی استقامت، حق پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، کسی کہنے والے اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، یہ بھی استقامت، حق کو پھیلاتے رہیں، یہ بھی استقامت۔ ایک شخص کے پیچھے آپ اپنی محنت کرتے رہیں، لوگوں کے پیچھے دعوتی کام کرتے رہیں، یہ بھی استقامت۔ استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اکیلے جمے رہیں، ڈٹے رہیں اور پھر حق کو نہ پھیلائیں۔ آپ کو وہاں بھی جمنا ہے، اور جس پر آپ محنت کر رہے ہیں یا جن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو وہاں بھی استقامت اختیار کرنا ہوگا کہ آپ مایوس نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں، تہجد میں اٹھیں، دعا کریں اللہ سے، اللہ فلاں شخص کو میرا قریبی ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، ہم اسے حق بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ حق بات اس کے دل کے اندر ڈال دے، اس کو سمجھانے کے لیے نکلے تو اللہ سے دعا کر کے، اور
اس کے نہ سمجھنے پر، اس کے انکار کرنے پر، اس کے مختلف قسم کی دلیلیں دینے پر آپ مایوس نہ ہو. وہاں بھی آپ کو استقامت اختیار کرنا ہے، حق کو لے کر کے ڈٹے رہنا، جمے رہنا. انبیاء کرام کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے. نوح علیہ السلام 950 برس تک سمجھاتے رہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 برس تک. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. چند لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے. اتنی لمبی مدت تک محنت کرنے کے بعد آج ہماری محنت کم ہوتی ہے، نتیجہ ہم زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بس بتایا وہ مان لے، اور اس کے بعد نہیں تو پھر اس کے بعد جھگڑا کر لیں گے، غصہ ہو جائیں گے، بائیکاٹ کریں گے، تعلقات ختم کریں گے، آنا جانا بند کریں گے، سلام کلام بند کریں گے. یہ نبوی طریقہ، نبوی اسلوب نہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. کفار قریش کو جو تکلیفیں دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، پھر بھی آپ لگے رہتے تھے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں غالباً عکاظ میں، بازار عکاظ میں یا حج کے موقع پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. ان کے پیچھے ایک شخص، دوسرا شخص لگا ہوا ہے جو پیچھے سے پتھر مارتا جاتا ہے اور کہتا ہے لوگو یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنو ہے، یہ بے دین ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اس کی بات نہ مانو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں مشن میں. میں نے پوچھا کون ہے یہ جو آگے ہے؟ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد ہے. کہا پیچھے کون ہے؟ کہا ان کا سگا چچا ابو لہب. سگا چچا. آپ جب حق بات بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی دشمن ہو جائے، قریبی مخالفت کرے، سگا بھائی مخالفت کے لیے اڑ جائے، باپ مخالفت کے لیے اڑ جائے، بیٹا مخالفت کے لیے اڑ جائے. لیکن ہمیں کیا کرنی ہے؟ استقامت. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی سفیان بن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجئے، پختہ بات دین کی، کہ میں اس کے بارے میں کسی اور سے پھر نہ پوچھوں. پختہ بات بتائیے، پکی بات بالکل. تو آپ نے یہی نصیحت فرمائی 2 لفظوں میں، قل آمنت باللہ. قل آمنت باللہ. اور ایمان کا مطلب وہ سمجھیے گا جو قرآن مطلب سمجھاتا ہے ایمان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو مطلب سمجھایا ہے، عقیدے کا مطلب جو سمجھایا، صحابہ نے سمجھا ہے، ورنہ تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. فرمایا کہ قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا. ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ جم جاؤ. کیسے ڈٹے رہ سکتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ پر محنت کرتے رہے. والدہ نے کہا کہ تم جب تک محمد کا دین نہیں چھوڑو گے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. ماں، محبت کرنے والی ماں، اتنی بڑی قسم کہ جب تک محمد کا دین نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لگے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے، دعا کرواتے رہے، ڈٹے رہے، دین نہیں چھوڑا، لیکن ان کو سمجھانا بھی نہیں چھوڑا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. والدین اگر شرک پر ابھارے تو ان کی بات نہ مانو، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. 1-2 مثالیں نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں استقامت کی. صحابہ کرام نے جانیں اپنی قربان کر دی اللہ کے راستے میں، لیکن استقامت یہ تھی کہ ڈٹے رہے، جمے رہے. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا. کہا گیا
ایک کافر آتا ہے اور سینے میں نیزہ چبھوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو تم یہ پسند کرتے ہوگے کہ تم یہاں سے اس جگہ سے ہٹ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ایک کانٹا تک چبھے۔ میری جان جاتی ہے جائے، لیکن میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری جان بچ جائے اور ہمارے نبی کے پاؤں میں کانٹا تک چبھے۔ یہ ایک جان ہے، اگر 100 جانیں ہوتی تو اللہ کے راستے میں ہم قربان کر دیتے۔ یہ ہے استقامت۔ اور آج بھی الحمدللہ استقامت کے بہت سارے نمونے ملتے ہیں، صحابہ اکرام کے، صالحین کے، سلف صالحین کے، تابعین کے، تبع تابعین کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے کیا کہا۔ امام مالک سمجھ رہے ہیں، امام دار الہجرہ جن کو کہا جاتا ہے، مدینہ کے امام تھے، دور دراز سے لوگ علم سیکھنے آتے تھے۔ امام مالک سے کہا گیا کہ یہ فتویٰ دو کہ اگر کسی شخص سے ڈرا دھمکا کر کے جبرن اس کی بیوی کو طلاق لے لی جائے تو یہ طلاق صحیح ہو جائے گی۔ بادشاہ وقت نے کیا کہا کہ اگر کوئی کسی کو ڈرا دھمکا کر کے تلوار گلے پر رکھ کر کے، گولی دکھا کر کے، بندوق دکھا کر کے کہے کہ مار ڈالیں گے نہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دو، اور وہ طلاق دے دے، تو کہا یہ فتویٰ دو کہ یہ طلاق ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ طلاق جائز نہیں ہے، یہ طلاق نہیں ہوگی۔ استقامت نہیں ہوگی، جی ہاں نہیں ہوگی۔ امام مالک امام، لیکن بادشاہ طاقت قوت۔ امام مالک کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ یہ دونوں ہاتھ ان کے کیا ہو گئے، شل ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ ہاتھ باندھنے کے لیے اٹھا نہیں پاتے تھے، اس لیے چھوڑ کر کے ہاتھ نماز پڑھتے تھے۔ مالکیہ ان کے ماننے والے کہتے ہمارے امام نے ہاتھ چھوڑ کر کے پڑھا تو ہم بھی چھوڑ کر کے پڑھیں۔ یہ نہیں جانتے کہ امام نے دین کے لیے مار کھائی ہے، کوڑے برسائے گئے ہیں، ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، لیکن ناجائز فتویٰ نہیں دیا، نہیں فتویٰ دیا۔ کہا کہ تشہیر کرائی، شہر میں مدینے کے اندر ان کو بے عزت کرنے کے لیے سواری پر بیٹھا کر کے گھمایا۔ فرماتے تھے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم يعرفنی انا مالک ابن انس اقول طلاق المکرہ لا یجوز، میں مالک ابن انس ہوں، کہتا ہوں کہ مکرہ یعنی زبردستی لی گئی طلاق جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے مصلحتیں ہیں، ہمارے سامنے رعایتیں ہیں، ہمارے سامنے غلط قسم کی حکمتیں ہیں، تعویلات ہیں۔ جو جائز ہے اس کو جائز کہو، جو ناجائز ہے اس کو ناجائز کہو۔ استقامت اختیار کرو، حق کا اعلان کرو کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، بتاؤ لوگوں کو۔ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ حق بتائیے کہ یہ حق ہے۔ لیکن حق کو چھپا لینا مصلحت کے طور پر، یہ کسی طرح سے درست نہیں۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق وہ ہے جو سر کر چڑھ کر کے بولتا ہے، حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کے معاملے میں قرآن کے تعلق سے، صفات رب العالمین کے تعلق سے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پوری امت میں تنہا وہ شخص تھے، امام اہل سنہ احمد بن حنبل
रहमतुल्लाह अलैह तन्हा शख्स थे जो कहते थे कि अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है, हाँ, गैर मखलूकिन, कुरान मखलूक नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई कुरान और हदीस की दलील हो तो लाओ दिखा दो, मैं कहूँ। जेल में डाले गए, जंजीरों में जकड़े गए, जिला वतन किए गए और 80 ऐसे कोड़े मारे गए उनको कि फरमाते हैं कि अगर किसी मस्त हाथी को भी वो कोड़े पड़ जाते तो वो भी दीवाना और पागल हो जाता। ऐसे कोड़े पड़े, पीठ पर वो कोड़े बर्दाश्त कर लिया उन्होंने, लेकिन शरीयत पर, अकीदे पर, कलाम इलाही की, कलामुल्लाह के, अल्लाह की सिफत होने पर आंच नहीं आने दिया। कहा जो तुम्हारे पास ताकत है करो। इमाम वक्त मामूली इमाम नहीं थे, एक इशारा कर देते, एक इशारा अगर करते तो वल्लाह हुकूमत की ईंट से ईंट बच सकती थी। इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वाले बहुत थे और उस वक्त के उलमा भी खड़े हो जाते, एक इशारा कर देते तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अहल सुन्ना वल जमा, मनहज सहाबा के मानने वाले थे वो। बगावत अकीदा नहीं था, खवारिज का अकीदा नहीं था। उस अकेले तकलीफें सही बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बगावत पर आमादा नहीं किया। क्यों? जानते थे कि अगर जरा सा भी कुछ कहेंगे तो अभी सिवाय खून खराबा के और कुछ नहीं। तो दीन पर इस्तिकामत बहुत जरूरी है और उसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस्तिकामत इख्तियार की, फरिश्ते उनके साथ होते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नू, खौफ न करो, गम न करो। वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और तुम्हें उस जन्नत की बशारत हो जिसका वादा किए गए हो। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, जिस तरह से हम तुम्हारे दोस्त थे, कारसाज थे, बल्कि हम तुम्हारे, हाँ, तुम्हारी निगहबानी करने वाले थे, हिफाजत करने वाले थे दुनिया में, आखिरत की मंजिल में भी हम तुम्हारे साथ रहे। तेरे भाइयों, मेरे अजीजों, दीन पर हमें इस्तिकामत इख्तियार करने की जरूरत है। और अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो, अपने आप को लाजिम पकड़ो। ईमान आ गया है, ईमान की दौलत नसीब हो गई है, तो अपने ईमान पर जमे रहो, लाजिम पकड़े रहो, टटे रहो, जमे रहो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम्हें हिदायत मिल गई है तो अब तुम्हारी हिदायत पर हो जाने की वजह से अगर दूसरे शख्स से गुमराह होते हैं, दूसरे शख्स से गुमराह होते हैं तो तुम्हें उससे नुकसान नहीं पहुंचता। ये मैं इसलिए आयत पेश कर रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप कितने हैं, आपकी कितनी तादाद है, चंद लोग हैं आप लोग, हैं? अल्लाहु अकबर। तन्हा अगर कोई शख्स हिदायत पर है, चाहे सारी दुनिया गुमराही पर हो जाए, हक बदल नहीं सकता। तन्हा वो अकेला उम्मत है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? इन्न इब्राहिम काना उम्मह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा अकेले उम्मत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्होंने क्या फरमाया कि तुम हक पर जमे रहो, चाहे तुम तन्हा रहो। कसरत हालिकीन से तुम धोखा मत खाओ कि बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले हैं। नहीं, तुम्हारे पास हक है तो तुम अकेले तन्हा उम्मत हो।
उसी पर डटे रहो। क़यामत में ऐसे ऐसे नबी आएंगे जिनका एक मानने वाला भी नहीं होगा, एक बंदा एक उम्मती भी नहीं होगा। तो क्या मतलब, नबी हक पर नहीं थे? तो कसरत और किल्लत से धोखा नहीं खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून व कलीलुम मिन इबादिय शकूर। मेरे शुक्रगुजार बंदे कम है, अक्सर लोग जो दावा करते हैं ईमान का वो मोमिन नहीं है। वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन, आप चाहे जितनी कोशिश कर डाले अक्सर लोग मोमिन नहीं हो सकते। तो हमें इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, तुम्हारी तादाद 73 में एक होगी बस। कितनी होगी? कितनी होगी? 73 में एक। और यही निस्बत तुम्हारी रहेगी दुनिया में। उस वक्त भी थी और बाद में भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेगी। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन नाबहुम। मेरी उम्मत की एक जमात ताइफ़ा, एक जमात ताइफ़ा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक जमात ताइफ़ा, छोटी सी जमात को कहते हैं। एक जमात हक पर कायम रहेगी, हक को लेकर के गालिब रहेगी। उनको नुकसान पहुंचाने वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनको छोड़ने वाले उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो हक को लेकर के गालिब रहेगी और हक उनके पास किताबुल्लाह और किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह होगा। हक की शक्ल जो है, हक किताबुल्लाह की शक्ल में, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। तो मेरे भाई अजीज और दोस्तों, दीन पर इस्तिकामत की ज़रूरत है। इस्तिकामत का जो माना आपने समझा है, खुद अमल करने में, हक को पहुंचाने में, किसी मदऊ को दावत देने में और उसकी हिदायत की उम्मीद रखने में, हर चीज़ में हमें इस्तिकामत इख्तियार करनी है। तकलीफ आए तो सब्र करने में भी इस्तिकामत इख्तियार करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है क्या बार इलाहा अपने दीन को तो गालिब फरमा, हक का प्रचार फरमा, हक को गलबा अता फरमा, अहले हक को गलबा अता फरमा, हक की आवाज़ बुलंद हो। बार इलाहा हम सबको हक पर बाकी रख और हक ही पर, ईमान पर, इस्लाम पर और सही अकीदे पर हमारा खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।